بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ABP نیوز اور میں ہوں علی رضا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ABP ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے سیاحت تشکیل دے دی۔ کمیٹی سیاحت کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ٹھوس سفارشات مرتب کرنے اور ہدایات جاری کرنے کی مجاز ہوگی۔ اجلاس ہر 15 دن کے بعد باقاعدگی سے منعقد کیا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے بیرون ملک پاکستان اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ FATF مسودہ قانون کی مخالفت قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینا ہے۔ اپوزیشن احتساب سے بچنے کے لیے مایوسی اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی افراز کا ٹویٹ، کہا اپوزیشن کو ہیومن رائٹس کا نہیں کرمنل رائٹس کا تحفظ عزیز ہے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی امریکی ناظم الامور پال جون سے الوداعی ملاقات۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کا فروغ اور باہمی شراکت داری افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ رواں سال پاکستان میں الیکٹرک بسیں چلنا شروع، 3 سال میں ان کی مکمل مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر چودھری فواد حسین کا ٹویٹ، کہا پاکستان میں الیکٹرک بسیں بنانے کا اسٹریٹجک الائنس آج ہوگا۔ یہ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے ایک اور وعدے کی تکمیل کی طرف بڑا قدم ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے جناح اسپتال لاہور میں پناہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پناہ گاہ LHS کے زیر اہتمام تیار کی جائے گی۔ گورنر پنجاب نے کہا وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے سامنے رکھتے ہوئے نیک کام میں حصہ لیا ہے، انشاءاللہ عوام کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بین الپارلیمانی یونین کی صدر گیبریلا کیوئس بیرن کی ملاقات۔ ادارہ جاتی باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے IPU کے 130 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ بین الپارلیمانی یونین کی صدر نے ازداد کورونا کے موثر حکمت عملی پر پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ ملک میں کرونا کیسز میں واضح کمی، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,987 رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 482 نئے کیسز رپورٹ، جبکہ 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 2,78,239 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 8,23,000 سے زائد اموات رپورٹ، 2,40,00,000 سے زیادہ افراد متاثر۔ اب تک 1,66,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ متاثرہ ملکوں میں امریکہ، برازیل اور بھارت سرفہرست۔ اور ملک بھر میں جاری بارشوں کی حالیہ لہر کے باعث موٹر وے پولیس نے تازہ ترین ایڈوائزری جاری کر دی۔ شہریوں سے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی سفارش، کہا سفر شروع کرنے سے پہلے ہیلپ لائن 130 سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے دلکش سیاحتی مقامات اور ملکی سیاحتی استعداد کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سیاحت کے حوالے سے حکومتی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اعلیٰ سطحی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے سیاحت تشکیل دے دی ہے۔ معاون خصوصی برائے بیرون ملک پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اعلیٰ سطحی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے سیاحت کے کنوینر ہوں گے۔ کنوینر سرکاری یا نجی شعبے سے کسی بھی فرد کو کمیٹی میں شامل کرنے کا مجاز ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی نمائندگان پر مستقل کمیٹی کی ذمہ داریوں میں نیشنل ٹورزم اسٹریٹجی پر بھی عمل درآمد کا جائزہ لینا اور صوبائی اور علاقائی سطح پر مختلف اقدامات کو نیشنل اسٹریٹجی اور ایکشن پلان سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ کمیٹی سیاحت کے حوالے سے وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل درآمد اور اس حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ ملکی سیاحتی مقامات کی جیو میپنگ، سیاحتی سہولیات اور پروڈکٹس اور سروسز کا جائزہ بھی کمیٹی کے دائرہ کار میں ہوگا۔ کمیٹی سیاحت کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ٹھوس سفارشات مرتب کرنے اور ہدایات جاری کرنے کی مجاز ہوگی تاکہ سیاحت کے فروغ کے لیے موزوں اور مواقف ماحول پیدا کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ FATF مسودہ قانون کے مخالفت قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینا ہے۔
اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن احتساب سے بچنے کے لیے مایوسی اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. ناکامی ان کا مقدر ہے. انہیں ہیومن رائٹس کا نہیں کرمنل رائٹس کا تحفظ عزیز ہے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے امریکی ناظم الامور پال جونز نے الوداعی ملاقات کی ہے. بات چیت کے دوران پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن و استحکام اور مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کا فروغ اور باہمی شراکت داری افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ناگزیر ہے. وزیر خارجہ نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں امریکی سفارتکار کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کا فروغ اور باہمی شراکت داری افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے. وزیر خارجہ نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی بروقت معاونت اور امریکی سفیر کا شکریہ ادا کیا. پال جونز نے افغان مفاہمتی عمل اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے پاکستان کے مثبت کردار کی بھی تعریف کی. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ رواں سال پاکستان میں الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی. اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک اور وعدے کی تکمیل کی طرف بڑا قدم ڈائیوو پاکستان اور سکائی ویل کمپنی کے درمیان پاکستان میں الیکٹرک بسیں لانے کا اسٹریٹجک الائنس آج ہوگا. فواد چودھری نے کہا کہ اس سال سے پاکستان میں الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی اور 3 سال میں پاکستان میں ان بسوں کی مکمل مینوفیکچرنگ شروع کر دی جائے گی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے جناح اسپتال لاہور میں پناہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. پناہ گاہ LHS کے زیر اہتمام تیار کی جائے گی. گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے نیک کام میں حصہ لیا ہے. انشاءاللہ عوام کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. گورنر پنجاب نے کہا کہ نیک کام کو پورا کرنے میں میری پوری سپورٹ LIHS کے ساتھ ہوگی. انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے دوران تمام تر خدمات کا کریڈٹ بھی مخیر حضرات اور NGOs کو ہی جاتا ہے. فخر ہے کہ یہ راشن تقسیم کرنے کے 3 لاکھ کے ٹارگٹ کو ہم نے 15 لاکھ تک لے کر گئے ہیں. زلزلہ، سیلاب یا کسی بھی آفت کے وقت پاکستان کی مخیر حضرات نے عوام کا بھرپور ساتھ دیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سڑکوں پر سونے والے افراد کو چھت فراہم کرنے کے حوالے سے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے لاہور میں 10 نئی پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں پناہ گاہوں میں ٹھہرنے والے افراد کے لیے سہولتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نئی پناہ گاہیں کرائے کی عمارتوں میں بنائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ نئی پناہ گاہیں بنانے کے لیے مقامات کی جلد نشاندہی کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے. پناہ گاہوں کے نئے ماڈل کا دائرہ کار مرحلہ وار دیگر بڑے شہروں تک بڑھایا جائے گا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ پناہ گاہوں میں سہولتوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے. پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی تشکیل دینے کی بھی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. پناہ گاہوں کی عمارتوں کو ان کی دیکھ بھال کی طرح محکمہ تعمیرات اور مواصلات کے ذمہ ہوگی. منشیات کے عادی افراد اور گداگروں کے لیے بحالی مرکز قائم کیے جائیں گے. پناہ گاہوں کے باہر نادرہ اور غریب افراد کے لیے لنگر خانے کھولنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لنگر خانوں کے ذریعے غریب افراد کو کھانا کھلایا جائے گا اور پناہ گاہوں میں سہولتوں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیجیٹل مینجمنٹ سسٹم بھی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بین الپارلیمانی یونین کی صدر گیبریلا کیویس نے ملاقات کی ہے، جبکہ ملاقات میں دائرہ جاتی باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بین الپارلیمانی یونین کی صدر کو IPU کے 130 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی. بین الپارلیمانی یونین کی صدر نے انسداد کرونا کے لیے مؤثر حکمت عملی پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے IPU کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں پارلیمنٹ کو بالادستی کے لیے گیبریلا کیوس کے خدمات کی بھی تعریف کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان جمہوریت کی استحکام کے لیے پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے. پاکستان امن و ترقی اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کو اہمیت دیتا ہے. پنجاب حکومت نے 2 برس کے دوران عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے مثال اقدامات کیے ہیں. عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے انسداد کرونا کی حکمت عملی کے انتہائی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں. پنجاب میں کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگلے ماہ تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. انسداد کرونا کے حوالے سے پاک فوج، پولیس، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر اداروں نے قابل تحسین کردار ادا کیا ہے.
اور خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو ڈبل سواری اور ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ جہاں ضرورت پڑی رینجرز اور فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے، تاہم اب تک حالات تسلی بخش ہیں۔ کے دوران امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور پنجاب کے تمام 36 کے 36 اضلاع میں مقامی انتظامیہ، علماء کرام، مشائخ کرام اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہر ضلع کے لیے ہم نے ایک سیکیورٹی پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ کووڈ کے حوالے سے ایس او پیز ڈیولپ کی گئی تھی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گزارش کی گئی ہے کہ ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں۔ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے اضلاع میں کنٹیجنسی پلان بنائے گئے ہیں، اس حوالے سے انہیں ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ ان پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ عوام کی اطلاع کے لیے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو ڈبل سواری پر مکمل طور پر پابندی ہوگی اور اس دوران اسلحے کی نمائش اور کسی قسم کا بھی اسلحہ لے کر چلنا جو ہے اس پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ ہم نے اس دفعہ کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر نے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر علماء کرام، امن کمیٹیز جو ہماری ڈویژنل امن کمیٹیز، ڈسٹرکٹ امن کمیٹیز اور دوسرے علماء کرام جو ہے ان کے ساتھ رابطے کے علاوہ ہم نے جتنے بانیان مجالس ہیں، جتنے لائسنس ہولڈرز ہیں جلوسوں کے، ان کے ساتھ بھی ہم نے رابطے بھی کیے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان سے بھی ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ جو لائسنس کے مطابق ان کے طے شدہ روٹس ہیں ان روٹس کو سے ڈیویٹ نہ کیا جائے، ان کے ٹائمنگز ہیں اس پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے۔ خاص طور پر مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی پوسٹ جو باہمی طور پر مختلف سیکٹس جو ہیں ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والی ہو یا شرانگیز کوئی لٹریچر یا کوئی مواد ہو، اس کے جو ہے جاری کرنے والا اس کے خلاف بھی سختی سے کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت تک تقریباً 203 کے قریب شکایات موصول ہوئی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے، جن کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کی گئی ہے۔ انٹورڈ انسیڈنٹ کی صورت میں فوج اور رینجرز جو ہے ان کی مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس وقت جو پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے وہ انتہائی تسلی بخش ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کا اور تمام سٹیک ہولڈرز کا جنہوں نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا بھی ہے اور ہمیں تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں محرم الحرام کے موقع پر شب قدر پولیس نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے کالعدم تنظیم کے 3 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر کے 4 کو بڑی تباہی سے بچا دیا۔ دہشت گردوں کو حراست میں لینے کے بعد ان کی نشاندہی پر بارودی مواد اور 2 IED اور 3 ہینڈ گرنیڈز بھی برآمد ہوئے ہیں، جن میں ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد کمانڈر کا سہولت کار تھا جو کہ افغانستان میں کئی بار اس سے مل چکا تھا۔ گرفتار دہشت گرد محرم الحرام میں دہشت گردی کے منصوبے کی پلاننگ کر رہے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے تھانہ خواجہ ویس پر حملے کے لیے بھی ایک خودکش بمبار کو تیار کیا تھا، جبکہ سروکلے اور شب قدر کے پولیس موبائل اور پولیس اسٹیشن بھی ان کے نشانے پر تھے۔ 4 پولیس کے مطابق یہ دہشت گرد گروپ بھتہ خوری اور ماضی میں ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث رہا۔ اس ضمن میں دہشت گردوں سے بھتہ میں استعمال ہونے والے 3 افغانستان کے سم جیکٹ بھی برآمد ہوئی ہیں۔ سال 2014 میں اسی گروپ نے پرمجیت سنگھ پر بھتہ مانگا، جس کے انکار پر انہوں نے پرمجیت سنگھ کو قتل کیا تھا۔ ترجمان 4 پولیس نے بتایا کہ گرفتار دہشت گردوں کو مزید تفتیش کے لیے CTD کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور بات کر رہتے ہیں ملک بھر میں کرونا کیسز میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 482 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,78,939 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,987 رہ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1,972، سندھ میں 3,831 اور خیبر پختونخوا میں
1134 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में 1013 और इस्लामाबाद में 589 केसेस बाकी रह चुके हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 319 और आज़ाद कश्मीर में फ़ाल केसेस की तादाद 129 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 12 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6267 हो गई है। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 8,23,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 2,40,62,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। वायरस से मुतासर होने वाले 1,66,11,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी हैं। अब तक 32 लाख से ज़ायद केसेज रिपोर्ट, जबकि 59,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुँह में चले गए। वायरस से शदीद मुतासर ममालिक में अमरीका पहले और ब्राज़ील दूसरे नंबर पर मौजूद है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के तर्जमान ने मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिरों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। मोटरवे पुलिस के तर्जमान ने बुध को ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मोटरवे पर पेशावर से लेकर कलर कहार और हज़ारा मोटरवे पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रोड पर फिसलन है और मौसम अबरालूद है, जबकि भेरा से लाहौर तक बादल हैं और बारिश का इम्कान है। शहरियों से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान सफ़र बारिश की सूरत में हिदायत पर अमल करें। दौरान बारिश गाड़ी की रफ्तार कम रखें। खुश्क सड़क की निस्बत गीली सड़क पर रुकने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए वो अगली गाड़ी से दरमियानी फासला ज़्यादा रखें। गाड़ी के अगले व और पिछले शीशे साफ रखें। सफ़र शुरू करने से पहले हेल्पलाइन 130 से रहनुमाई हासिल कर लें, ताकि दौरान सफ़र किसी भी परेशानी से बचा जा सके। APP न्यूज़ से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए APP न्यूज़। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।